الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ اور بآواز بلند درود پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ اور پورا مجمع مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہیں ہمارے عزیزم مذکر خان، جنہوں نے آج اپنے گھر میں قطب الاقطاب، فرد الافراز، شہباز لامکانی، محبوب سبحانی، حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر محی الدین جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ سرکار غوث پاک کے صدقے میں ان کی دنیا اور آخرت کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مددے، غوث اعظم بمن بے سرو ساما مددے، قبلہ دین مددے، کعبہ ایمان مددے، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جودو خدا بینو خدا داں مددے۔ امام عشق و محبت آقائے نعمت مرشد برحق، آیت من آیات اللہ، معجزت من معجزات رسول، سیدی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بہجت اس سر کی ہے جو بہجت الاسرار میں ہے۔ ذرا زور سے سبحان اللہ۔ بہجت اس سر کی ہے جو بہجت الاسرار میں ہے، کہ فلک وار مریدوں پہ ہے سایہ تیرا، سبحان اللہ، کہ فلک وار مریدوں پہ ہے سایہ تیرا، تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، سبحان اللہ، تو حسینی حسنی سبحان اللہ کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذرا زور سے سبحان اللہ، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا، یعنی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دریا ایسا ہے کہ اس دریا کا ایک تعلق امام حسن کے سمندر سے ہے اور ایک تعلق امام حسین کے سمندر سے۔ تو حسینی حسنی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع بحرین ہے دریا تیرا۔ فرماتے ہیں دل پہ کندہ ہو تیرا نام، کہ وہ دست رجیم، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا، الٹے ہی پاؤں پھرے دیکھ کے تغرا تیرا۔ اور کہیں یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوہ زیبا تیرا۔ یعنی اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پاک کا یوں تو سایہ نہ تھا، مگر اگر اس کو سائے کے روپ میں آپ کو دیکھنا ہے تو سرکار غوث اعظم کو دیکھنا۔ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے تنے بے سائے کا سایہ دیکھا، جس نے دیکھا میری جان جلوے
زیبا تیرا، جس نے دیکھا میری جان جلوے زیبا تیرا، اور اے رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید سیدی جیدی ہر دہر ہے مولا تیرا۔ اگر آپ کو کچھ سننا ہے تو بہرحال آپ کو کچھ بولنا پڑے گا، سبحان اللہ، بولنا تو پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھے گا، کچھ ہم قدم بڑھائیں، کچھ آپ قدم بڑھائیں۔ کئی دن سے آپ یہ آیت کریمہ سن رہے ہیں، الا ان اولیاء اللہ۔ یہ الا کا جو لفظ آتا ہے عربی زبان میں، یہ حرف تنبیہ کہلاتا ہے، یعنی خبردار، آگاہ، ہوشیار، اور آپ کی زبان میں اسے کہنے ڈینجر، خبردار، ہوشیار، ڈینجر۔ یہ جملے وہاں لکھے جاتے ہیں جہاں پر کسی آدمی کو بچانا مقصود ہو۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجلی کی ہمارے یہاں ہندوستان میں تو ہم نے دیکھا ہے، یہاں تو نظر نہیں آیا، کہیں کہیں پر خطرہ لکھا ہوتا ہے، لیکن ہمارے یہاں لکھا ہوتا ہے ڈینجر، ساودھان، خطرہ، وہ پول پہ لکھا ہوتا ہے۔ مطلب کیا ہے اس کا لکھنے کا؟ اس کے لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پول ہے اس پر جو ہے بجلی دوڑ رہی ہے، برف اس پر دوڑ رہی ہے، تو اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر اس کھمبے کو چھوئے، ہو نہ ہو اگر بجلی اس وہاں سے چل کر کھمبے تک آ جائے تو بندے کی جان جا سکتی ہے۔ اس لیے وہاں لکھا ہوتا ہے ڈینجر، خطرہ، ہوشیار، خبردار کہ آپ اس سے مت ٹکرانا۔ اگر آپ اس سے ٹکراؤ گے تو آپ کی جان جانے کا زور سے بولو نا، ارے مرنا تو سبھی کو ہے، ایسا کیوں ڈر رہے ہو؟ ایک دن تو سبھی کو جانا ہے۔ مومن تو وہ ہے جو موت کا انتظار کرتا ہے، مومن تو وہ ہے جو موت کا انتظار کرتا ہے۔ علامہ عاصی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، جس کے جویا تھے ہیں اس گل کی ملاقات کی رات۔ لوگ مرنے سے ڈرتے ہیں، اور یہاں تو بزرگان دین یہ کہہ رہے ہیں کہ آج اگر کفن میں ہمیں لپیٹ دیا جائے تو زندگی بھر جس گل کا ہم گن گاتے رہے، آج ہماری اس سے ملاقات ہوگی، آج ہماری اس سے ملاقات ہوگی۔ تو اس پہ لکھا ہوتا ہے ڈینجر، خطرہ، مطلب کیا ہے کہ یہاں پاور ہاؤس سے پاور سپلائی ہو رہا ہے، اس سے ٹکرانا نہیں، اگر اس سے ٹکراؤ گے تو جان چلی جائے گی۔ یہ مثال سمجھ میں آ گئی نا، جان چلی جائے گی۔ یہ دنیا کے کھمبے ہیں کہ اگر آدمی اس سے ٹکراتا ہے تو جان چلی جاتی ہے، اور اولیاء اللہ دین کے کھمبے ہیں، جو آدمی ان سے ٹکراتا ہے ایمان چلا جاتا ہے، جو آدمی ان سے ٹکراتا ہے ایمان چلا جاتا ہے۔ دنیاوی کھمبوں سے ٹکراؤ گے جان چلی جائے گی، مگر اولیاء اللہ سے ٹکراؤ گے، اولیاء اللہ سے ٹکراؤ گے تو تمہارا ایمان چلا جائے گا۔ اس لیے اولیاء اللہ سے محبت کرو، اولیاء اللہ سے محبت کرو۔ تو اللہ نے فرمایا الا، خبردار، یہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کوئی عام جماعت نہیں ہے، یہ جس کا میں ذکر کر رہا ہوں کوئی عام انسان نہیں ہے۔ انا، بے شک، انا، بے شک، اولیاء اللہ، اللہ کے ولی، لا خوف، ان کو کوئی خوف نہیں، علیہم ولا ہم یحزنون، انہیں کوئی خوف ہے اور نہ انہیں کوئی غم۔ دور سے بولو نا، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ تو ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر ہم جب انسان کا جائزہ لیتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں، تو کوئی انسان ہمیں ایسا نظر نہیں آتا جس کے پیچھے کوئی خوف نہ ہو، جس کے پیچھے کوئی غم نہ ہو۔ ہر انسان کے پیچھے کوئی نہ کوئی خوف اور کوئی نہ کوئی غم ضرور لاحق ہوتا ہے، مگر اللہ سمجھ اسی دنیا کے اندر
اسی آسمان کے نیچے، اسی زمین کے اوپر اللہ کی ایک ایسی مقدس جماعت ہے کہ جنہیں نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے، اور وہ جماعت کوئی اور نہیں، اولیاء اللہ کی جماعت، وہ جماعت کوئی اور نہیں، اولیاء اللہ کی جماعت۔ سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیوانوں، سنو غوث پاک کی شان کیا ہے۔ آج ہماری اوپر یہ اعتراض ہوتا ہے نا کہ ہم غوث اعظم کی محفل کیوں سجا رہے ہیں، یہ کاروی کیوں کرا رہے ہیں، یہ نیاز کیوں کرا رہے ہیں، یہ ایصال ثواب کیوں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو آج ایک ایسی بات بتاؤں گا کہ شاید آپ نے نہ سنی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر نہیں سنی ہے تو زور سے بولو نا سبحان سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلیٰ حضرت سے بہت پہلے، اعلیٰ حضرت کے زمانے سے بہت پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ ہیں جنہوں نے ہندوستان میں علم حدیث کو پھیلایا۔ ان سے پہلے کوئی علم حدیث لانے والا ہندوستان میں نہ تھا، وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ یہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا پیر مظہر جانے جانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بزرگ گزرے ہیں، پیر مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے مکتوبات میں یہ لکھا ہوا ہے، اب یہ ہے کہ میں اعلیٰ حضرت کی بات نہیں کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت سے بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ ان کے مکتوبات میں پیر جانا سید پیر مظہر جانے جانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سو رہا تھا، قسمت بیدار ہوئی۔ سبحان اللہ، وہ بڑے خوش نصیب ہے جن کو بزرگوں کی زیارت ہو، سبحان اللہ، بڑے خوش نصیب ہے جنہیں بزرگوں کی زیارت ہو۔ فرماتے ہیں قسمت بیدار ہوئی، ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ہال ہے اور ہال سے باہر ایک بہت بڑی بیٹھنے کی جگہ ہے۔ تو فرماتے ہیں پیر جانے جانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ پوری وہ جگہ اولیاء کاملین سے بھری ہوئی، پوری وہ جگہ اولیاء کاملین سے بھری ہوئی۔ اس میں میں نے دیکھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سبحان اللہ، ارے کیسی محفل ہوگی یار، سبحان اللہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے ان کو انہی کے ساتھ دیکھا، ایک بوسیدہ کمبل اوڑھے ہوئے اور نحیف و ناتوا کمزور انسان۔ تو میں نے ان سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ مولا علی ان کا داہنا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، اور میں نے جب ان سے پوچھا کہ یہ کون، تو فرمایا تم انہیں جانتے نہیں، یہ ویسے قرنی ہے، ویسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ الصمد۔ اب ذرا محفل کا تصور دیکھیں آپ، محفل سجی ہوئی، بیٹھے ہوئے بزرگان دین بیٹھے ہوئے، مولا علی بھی بیٹھے ہوئے اور حضرت ویسے قرنی بھی بیٹھے ہوئے۔ تو پیر مظہر جانے جانا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے دیکھا کہ اچانک مولا علی کھڑے ہو گئے، حضرت ویسے قرنی بھی کھڑے ہو گئے، اور حضرت جنید بغدادی کو دیکھا کہ وہ مسند پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی کھڑے ہو گئے، وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ تو ہم نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا ہم جا رہے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ان کا استقبال کرنے۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، ان کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ سب پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ پھر ایک بہت ہی نورانی مکان تھا، فرماتے ہیں وہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور سارے بزرگان دین بیٹھے، اور بیٹھ کر کے کچھ کر رہے تھے۔ تو ہم نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا آج محی الدین عبد القادر کی 11ویں کا دن ہے، اس لیے ہم محی الدین عبد القادر جیلانی کی 11ویں منا رہے ہیں، 11ویں منا رہے ہیں۔ نعرہ رسالت، غوث کا دامن، 11ویں شریف منا رہے ہیں، سبحان یہ اللہ، بزرگان دین 11ویں منا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو فرماتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تمہاری منانے نہ منانے کی غوث پاک کو ضرورت نہیں ہے، غوث پاک کی تو وہ عظیم شان ہے، اللہ الصمد،
کہ بزرگان دین ان کے 11ویں شریف کے دن کو خوشیوں کے ساتھ مناتے. ہاں شرط یہ ہے کہ دیکھنے والی نگاہ چاہیے. جنہوں نے دیکھا انہوں نے تحریر کر. سبحان اللہ. یہ واقعہ کیا اس بات کی گواہی نہیں دے رہا ہے کہ 11ویں شریف کا منانے کا دن یہ آج سے نہیں ہے, یہ تاج الشریعہ کے زمانے سے نہیں ہے, یہ مفتی اعظم ہند کے زمانے سے نہیں ہے, یہ مفسر اعظم کے زمانے سے نہیں ہے, یہ مفتی اعظم کے زمانے سے نہیں ہے, حجت الاسلام کے زمانے سے نہیں ہے, اعلیٰ حضرت کے زمانے سے نہیں ہے, بلکہ یہ کئی سو سال پہلے سے منایا جا رہا ہے 11ویں شریف. اور الحمدللہ آج بھی جو اپنے بزرگوں کے ماننے والے ہیں وہ آج بھی 11ویں شریف منا رہے ہیں, اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے 11ویں شریف مناتے رہیں گے, انشاءاللہ مناتے رہیں گے. 11ویں شریف مناؤ. 11ویں شریف منانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. ذرا زور سے کہو سبحان اللہ. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا گیا کہ جس بندے کو سلسلہ قادریہ میں نسبت حاصل ہوگی, کیا؟ جس بندے کو سلسلہ قادریہ میں نسبت حاصل ہوگی وہ بندہ بغیر توبہ کے دنیا سے نہ جائے گا. معمولی بات نہیں ہے یار. سوچو ذرا, غور کرو, معمولی بات نہیں ہے یہ. آدمی گناہ کرتا رہا, گناہ کرتا رہا, گناہ کرتا رہا, گناہ کرتا رہا, مگر تھا حضور تاج الشریعہ کا مرید, سبحان اللہ. تھا مفتی اعظم ان کا مرید, بدکار تھا, سیاکار تھا بزرگان دین کا مرید, مگر اس کو سلسلہ قادریہ میں نسبت حاصل. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جس بندے کو سلسلہ قادریہ کی نسبت حاصل ہوگی وہ بندہ بغیر توبہ کیے دنیا سے نہ جائے گا. اس کو اللہ سرکار غوث پاک کے صدقے میں توبہ کی توفیق مرنے سے پہلے دے دے. سبحان اللہ. یہ بہت بڑی بات ہے. اب جب توبہ ہو جائے گی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. سبحان اللہ. جب بندہ توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. سبحان اللہ. اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اب جب بندے کے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے تو گویا بندہ ایسا گیا دنیا سے جیسے اس کے ذمے میں کوئی گناہ ہی نہیں. اب جب کوئی گناہ اس کے ذمے میں نہیں ہوگا تو ظاہر ہے پھر اس کے اوپر رحمت بزرگان دین کیسے برسے گی. سبحان اللہ, کیسے برسے گی. اب آؤ ذرا دیکھو سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. بہت سارے واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں. وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اعلیٰ حضرت کے متعلق یہ ملتا ہے کہ جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 برس کے تھے. کتنے برس کے؟ 6 دور سے 6. ارے اور آواز نکالو نا یارو. 6 برس کے تھے. تو اسی 6 برس میں اعلیٰ حضرت نے یہ پتہ لگا لیا تھا کہ بغداد کس سمت پہ ہے, بغداد کا ڈائریکشن کیا ہے. فرماتے ہیں کہ 6 برس کی عمر میں اس وقت سے لے کر مرتے دم تک کبھی بھی اعلیٰ حضرت نے جانے میں انجانے میں بغداد کی طرف اپنے پاؤں نہیں پھیلائے. یہ ادب تھا اعلیٰ حضرت کا, یہ ادب تھا اعلیٰ حضرت کا, یہ تعظیم تھی اعلیٰ حضرت کی, یہ توقیر تھی اعلیٰ حضرت کی کہ اعلیٰ حضرت نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس شہر میں آباد ہے اس شہر کا یہ ادب فرمایا کہ آپ نے کبھی پاؤں وہاں نہیں رکھا, اس طرف پاؤں نہیں پھیلائے, اس طرف کبھی بھی آپ نے پاؤں نہیں پھیلایا. جب آپ نے پاؤں نہیں پھیلایا تو ادب کا یہ مقام ملا. سبحان اللہ. کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں حضور تاج الشریعہ کے زمانے میں کہ تمہیں پتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کو غوث پاک نے کتنا نوازا. ارے اعلیٰ حضرت کو غوث پاک نے اتنا نوازا کہ اعلیٰ حضرت بانٹتے رہے, حجت الاسلام بانٹتے رہے, مفتی اعظم بانٹتے رہے, مفسر اعظم بانٹتے رہے, اور آج حضور تاج الشریعہ بانٹ رہے ہیں, کل ان کی اولادیں بانٹیں گی. ارے تم بانٹتے چلے جاؤ, تم تھک جاؤ گے بانٹتے, مگر غوث پاک نے جو اعلیٰ حضرت کے خاندان پر انعام کیا ہے اس کا کوئی شمار نہیں, اس کا کوئی شمار نہیں.
سوچنے والی بات ہے کہ کیا اور بزرگ نہیں تھے؟ کیا اور کوئی بزرگ نہیں تھے؟ انہیں آخر یہ فیض کیوں نہ ملا؟ تو یہ بھی آپ یاد رکھیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، جسے چاہے اللہ اس کے اوپر نوازش کرتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ اسے چن لیتا ہے، جسے چاہتا ہے اللہ اپنا کرم اسے عطا کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے غوث پاک کے فضل و کمال کا مظہر بنا کر کے بریلی کی سرزمین پر اتارا، اور اعلیٰ حضرت نے پوری دنیا میں خاندان برکات کا پرچم ایسا بلند فرمایا کہ جہاں جہاں بھی آپ دیکھو قادری نظر آ رہے ہیں، جہاں جہاں بھی آپ دیکھو رضوی نظر آ رہے ہیں، جہاں بھی دیکھو آپ برکاتی نظر آ رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب صدقہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان اللہ، ایسی شان کے مالک کہ آپ ذرا دیکھو، ایک مرتبہ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور بلند آواز سے سبحان اللہ۔ غالباً یہ انڈیا اور پاکستان کا جب جھگڑا چل رہا تھا، اس وقت امام عشق و محبت کا مکان بالکل کچا تھا، بالکل کچا تھا، اور آپ کے پیچھے کی سائڈ کی جو دیوار تھی وہ دیوار گر گئی۔ اس طرف بڑے خبیث قسم کے ہندو رہتے تھے، غیر مسلم رہتے تھے۔ جب دیوار گری تو اعلیٰ حضرت نے بلایا لوگوں کو کہ بھائی اس کی مرمت کر دی جائے، اس دیوار کو کھڑا کر دیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ آج تو نہیں ہو سکتا، حضور کل ہم اس کا انتظام کریں گے، کل سے اس کی دیوار کھڑی کی جائے۔ رات میں ان ہندوؤں نے یہ پلاننگ کری، یہ مولوی احمد رضا جو یہاں آ کر دین اسلام کے پرچم کو بلند کر رہا ہے، اس کو قتل کر دینا چاہیے، اس کو مار دینا چاہیے۔ رات میں انہوں نے تلواریں نکالی، چھریاں نکالی، اور موقع بھی اچھا مل گیا کہ دیوار گری ہوئی ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا۔ مدرسے کے سارے علماء اساتذہ اس زمانے کے آئے، حضور ہم کچھ لوگوں کو لگا دیں یہاں ڈیوٹی پر تاکہ وہ اس طرح، کیونکہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کب کیا کر بیٹھے، اس لیے آپ اجازت دیں کہ ہم میں سے 2-2 4-4 آدمی رات بھر پہرے داری کریں۔ سبحان اللہ، رات بھر پہرے داری کریں۔ تو سرکار اعلیٰ حضرت تشریف فرماتے، اپنی چارپائی پر آنکھیں بند فرمائیں، بند فرمائی، فرمایا اس کی کوئی ضرورت نہیں، سبحان اللہ، جاؤ اس کی کوئی ضرورت نہیں، صرف میرے لیے تم لوگ رات بھر جاگو، اور وہ بھی 4-4 2-2 لوگ جوڑیاں بنا بنا کر جاؤ، کوئی فکر نہیں کرو، مجھے کچھ نہیں ہوگا، سبحان اللہ، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ الصمد ادھر پلان یہ بنا رہے، اچانک تاریخ یہ بتاتی ہے، ملفوظات اعلیٰ حضرت اور امام عشق و محبت کی سوانح حیات اعلیٰ حضرت میں یہ بات تحریر ہے کہ ہندو گھسے اعلیٰ حضرت کے روم کے سامنے، اور جیسے ہی دروازہ انہوں نے کھولنا ہی چاہا کہ دروازے کے دونوں طرف انہوں نے دیکھے کہ 2 شیر بیٹھے ہوئے، سبحان اللہ، 2 شیر بیٹھے ہوئے، سبحان فوراً اللہ، پلٹ کر کے پھر واپس چلے گئے، چلو تھوڑی دیر کے بعد آئیں گے، پھر 1 گھنٹے کے بعد آئے، پھر دیکھا کہ پھر 2 شیر بیٹھے ہوئے، پھر 1 گھنٹے کے بعد آئے، پھر دیکھا پھر 2 شیر بیٹھے ہوئے۔ رات بھر ایسی گزر گئی، اور اعلیٰ حضرت ہے کہ آرام سے تشریف فرما ہے، سو رہے، آرام سے سو رہے۔ اب جب صبح ہوتی ہے، فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، اور جب نماز کے لیے نکلتے ہیں، وہی ہندو جو آپ کو قتل کرنے کے لیے چلے تھے وہ سب آ کر قدموں میں گر گئے، کہا حضور مجھے معاف کر دیجیے، مجھے معاف کر دیجیے، حضور مجھے معاف کر دیجیے۔ کہ کیا بات ہے؟ کہا ایسی بات ہے، کہا تم نے کچھ اور دیکھا ہوگا، تم مجھے ماننے کے لیے آئے تھے، تمہیں پتہ نہیں میں غلام غوث اعظم ہوں، میں غلام غوث اعظم ہوں۔ ارے جو تم نے دیکھا تھا وہ غوث اعظم کی زندہ کرامت ہے کہ غوث اعظم نے اپنے فضل سے ہماری حفاظت کے لیے 2 شیر مقرر، سبحان اللہ، وہ ہے سیدی سرکار اعلیٰ، وہ ہے امام عشق محبت۔ اور اگر بات کہوں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج دیکھیں ایک چیز ہے، ہمیشہ یاد رکھیں، ادب بہت بڑی چیز ہے، ادب بہت بڑی چیز ہے۔ قرآن مقدسہ گھر میں رکھا ہے، اگر آپ
اس کا ادب کریں، خیال کریں، تعظیم کریں، توقیر کریں، تو ایک نہ ایک دن اس کی ہیبت، اس کی برکتیں اور اس کی عظمتیں سینے میں اترتی چلی جائیں گی، سینے میں اترتی چلی جائیں گی۔ مگر ہمارا مزاج کیا ہے؟ قرآن ہے چلو بس ٹھیک ہے، اٹھایا، پڑھ لیا، رکھ دیا، جو بھی ہے، لیکن جو ادب چاہیے وہ ادب ہمارے پاس محسوس نہیں ہوتا، وہ ادب ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ اسی لیے ہم قرآن مقدسہ سے جیسا فیض اٹھانا چاہیے ویسا ہمیں فیض نہیں مل رہا۔ آؤ ذرا دیکھو سیدھا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک ادب کا واقعہ یاد آ گیا۔ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک قطب صاحب ظاہر ہوئے، سبحان اللہ، ذرا زور سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک قطب صاحب ظاہر ہوئے، ان کا نام تھا محمد غوث۔ کیا نام تھا ان کا؟ محمد غوث۔ طالب علمی کا زمانہ ہے، فرماتے ہیں کہ ہم 3 دوست نکلے کہ چلو یار وہ غوث ایسے تھے کہ تھوڑی دیر میں آپ دیکھو تو سامنے بیٹھے اور تھوڑی دیر میں غائب ہو جائے، بیٹھے بیٹھے غائب، کبھی سامنے نظر آئے اور کبھی غائب ہو جائے، یعنی منٹوں میں سامنے، منٹوں میں غائب۔ ایسی ان کی کرامت پورے بغداد میں مشہور۔ وقت کے غوث اللہ الصمد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا زمانہ ہے، بچپن کا۔ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا دوست، 2 دوست اور، تینوں گئے راستے میں، چلے کہ چلو اس غوث سے ملاقات کریں۔ اس سے ملاقات کرنے کے لیے جائیں، ان میں سے ایک کا نام تھا ابن سقا۔ اس نے کہا کہ ہم نے ایک اپنے ذہن میں ایسا سوال سوچا ہے کہ میں جب یہ سوال اس غوث سے کروں گا تو وہ غوث چکرا جائے گا، اس غوث کا دماغ ٹھکانے آ جائے گا، ایسا سوال کروں گا۔ ایک دوسرے تھے شاگرد ساتھی، انہوں نے کہا کہ میں سوال کروں گا مگر مشکل سوال ہے، یعنی اس سے جو ابن سقا نے کہا تھا تھوڑے جملے اس کے نرم تھے۔ دیکھ رہے ہیں آپ گفتگو؟ ایک نے کہا کہ میں ایسا سوال کریں گے کہ چکرا جائے گا، اس غوث کی عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ دوسرے نے سوچا کہ ہم سوال تو کریں گے، دیکھیں وہ جواب کیا دیتے ہیں۔ تو اس جملے میں گستاخی کم تھی مگر پہلے والے جملے میں بہت زیادہ گستاخی۔ تو دونوں نے جب بات کہہ لی تو دونوں بولے ارے عبد القادر تم بھی تو بتاؤ تم کیا کرو گے جا کر؟ تو فرمایا میں تو اس لیے جا رہا ہوں کہ دیکھوں مجھے اس کی بارگاہ سے فیض کیا ملتا ہے، میں اس کے یہاں سے جا کے فیض کیا ملتا ہے۔ اللہ الصمد اس واقعے کو اپنے اوپر اتارو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس واقعے کو اپنے اوپر اتارو اور حضور تاج الشریعہ کا تصور کرو کہ وہ حضور تاج الشریعہ کہ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اس وقت اگر ہمارا کوئی نائب دنیا کے اندر موجود ہے تو وہ حضور تاج الشریعہ، حضور تاج الشریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اتارو سرکار غوث پاک اللہ حسن۔ ان کو کیا ضرورت ہے غوث پاک کو ادب کرنے؟ کیا ضرورت ہے ادب کرنے کی؟ سوال ہے، ماں کے پیٹ سے ولی پیدا ہوئے، اللہ الصمد قطب الاقطاب ہیں، قطب الارشاد ہیں، اور قیامت تک جتنے بھی اولیاء ہوں گے سب حضور غوث پاک کے قدموں کی برکتوں سے ہوں گے، قیامت تک جتنے بھی ہوں گے۔ کیا ضرورت ہے ان کو ادب کرنے کی اس غوث کی؟ مگر غوث پاک نے ادب کر کے بتایا کہ اگر کچھ لینا ہے کسی ولی کے ہاں تو ادب سے جاؤ، اگر کچھ لینا ہے کسی ولی کے پاس تو ادب سے پہنچو۔ اللہ الصمد فرماتے ہیں کہ ہم تینوں گئے، جب ہم تینوں گئے تو دیکھا کہ وہ غوث محمد غوث جو قطب تھے وہ اچانک سامنے ظاہر ہوئے، پھر غائب ہوئے، پھر غائب ہوئے، غائب ہونے کے بعد پھر ظاہر ہوئے، اور ابن سقا کی طرف قہر و جلال کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں ابن سقا تو یہ سوچتا تھا کہ ہم ایسا سوال کریں گے کہ میں چکرا جاؤں گا، سن تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ تیرا جو سوال کیا بھی نہیں، فرمایا سن تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ اللہ الصمد پھر غیظ و غضب میں ارشاد فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ تو کفر کی آگ میں جلتا چلا جا رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کفر کی آگ میں جلتا چلا جا رہا ہے،
پھر دوسرے کی طرف مخاطب ہوئے تو اس نے مجھ سے کہا کہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایسا سوال کروں گا، دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں، سن تیرا سوال یہ ہے اس کا جواب یہ ہے، تیرا سوال یہ ہے اس کا جواب یہ ہے، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے کانوں کی لو تک آ چکی ہے۔ اللہ الصمد پھر مڑے پیرے پیرا کی طرف، پیرے پیرا کی طرف، شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف مڑے، سینے سے لگایا، کہا اے عبد القادر تم نے آج ادب کر کے یہ بتا دیا کہ میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ تم ایک دن بغداد کی جامع مسجد پر کھڑے ہو کر کے یہ کہو گے قدمی ہاتھی علی رقبت کل ولی اللہ، اس وقت دنیا میں جتنے اولیاء ہوں گے سب تمہارے قدموں کے نیچے اپنی گردنوں کو سبحان اللہ، وہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا فرمایا تھا ویسے ہی۔ سبحان اللہ، ابن سقا بڑا تیز ترا، بہت بڑا مناظر اور بہت بڑا علم والا آدمی، روم کی طرف بھیجا گیا اسے مناظرے کے لیے۔ جب روم کی طرف گیا مناظرے میں سب کو شکست دے دی، چاروں طرف اس کی واہوائی ہونے لگی، چاروں طرف سے لوگ اس کی مد و سرائی کرنے لگے، مگر اچانک روم کے بادشاہ کی لڑکی پر اس کی نظر پڑی اور اس پر فریبتہ ہوا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پھر نکاح کی نوبت تک پہنچی تو اس نے کہا کہ جب تک تم اپنا مذہب بدلو گے نہیں اس وقت تک ہم اس لڑکی کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ اس نے اپنا مذہب بدلا، دین بدلا اور بد مذہب ہو گیا۔ وہ محمد غوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بہت پہلے یہ بات کہی تھی، آج ہو بہو صادق آ رہی ہے، ہو بہو وہی ہو رہا ہے۔ اللہ الصمد دوسرے نے جو کہا تھا کہ میں جا کر کے آپ سے ایسا سوال کروں کہ آپ جو ہے کیا جواب دیں گے، سن میں تیرے کانوں کی لو تک دنیا کو دیکھ رہا ہوں۔ تو وزیر اوقاف بنا دیے، وزیر اوقاف بنا دیے گئے۔ اللہ الصمد جب وزیر اوقاف بن گئے تو فرماتے ہیں کہ ہم دونوں کی بات تو سچی ہو گئی، ابھی غوث پاک کا زمانہ نہیں آیا، ابھی سرکار غوث پاک کا زمانہ نہیں آیا۔ اتنے میں کچھ دنوں کے بعد دیکھا کہ سرکار غوث پاک بغداد کی جامع مسجد پر کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ، سبحان اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر، سبحان اللہ، ذرا دور سے سبحان اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر۔ سبحان اللہ، ہائے ہائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں تو کہتا ہوں کہ مفتی اعظم ہند کی روح بھی اس وقت موجود تھی، بے شک، بے شک، اسی لیے تو مفتی اعظم ہند نے اپنی زندگی میں فرمایا یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ یہ اسی فرمان کی طرف اشارہ فرما رہے مفتی اعظم ہند کہ ہم آج دنیا میں جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ اے غوث پاک، آپ نے اس وقت فرمایا تھا، ہماری روح نے سر جھکایا تھا، آج ہم دنیا میں آئے ہیں اور یہ عرض کر رہے ہیں یہ دل، یہ جگر ہے، یہ آنکھیں، یہ سر ہے، جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ وہ ہے سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ سمجھ باتیں بہت یاد آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، آدمی کا کنیکشن کیسا ہے وہ دیکھو۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضور تاج الشریعہ فرماتے تھے نا مرید کرتے ہوئے، کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولتے ہیں نہیں، بے شک، بے شک، کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے دستے پاک میں دیا۔ مرید جب بنتا ہے یہی کہتا ہے، یہی کہتا ہے، اور اس سے پہلے جھوٹ مت بولو، جھوٹ نہیں بولنا، 5 وقت کی نمازیں پڑھنا، گانے بجانے تماشے سے دور رہنا، یہ ساری چیزیں مرشد کے سامنے ہوتی ہیں، ساری چیزیں مرشد کے سامنے۔ اللہ الصمد کلکتہ کی سرزمین ہے، مفتی اعظم ہند تشریف فرما ہے، سبحان اللہ، مرید ہو رہے لوگ، 2 لوگ آئے مرید ہونے کے لیے۔ اب حضور نے پہلے تو ساری وصیتیں کری، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، پھر فرمایا کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا، کہو میں نے اپنا ہاتھ۔ تو مرید کہنے لگا حضور ابھی تو آپ نے کہا کہ جھوٹ مت بولنا اور خود ہی آپ کہہ رہے میں تو آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہوں، یہ غوث اعظم کا ہاتھ کہاں سے؟ اس لیے انہوں نے پھر کہا میں نے اپنا ہاتھ مفتی اعظم ہند کے ہاتھ میں دیا۔ اس نے کیا کہا؟ میں نے اپنا ہاتھ مفتی اعظم ہند کے ہاتھ میں دیا۔ سرکار غوث مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے دستے پاک میں دیا۔ پھر وہ کہتا ہے میں نے اپنا ہاتھ مفتی اعظم ہند کے
ہاتھ میں دیا. تیسری مرتبہ حضرت کو جلال آیا. حضرت کو جلال آیا. فرمایا کہ میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا, دست پاک میں دیا. تو اب تیسری مرتبہ خود بخود چلانے لگا, میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا, میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے دست پاک میں دیا. جب مرید ہو گئے, لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے, تم پہلے تو کہہ رہے تھے کہ میں نے اپنا ہاتھ مفتی اعظم ہند کے ہاتھ میں دیا, یہ تیسری مرتبہ میں تم کیوں کہہ رہے ہو میں نے اپنا ہاتھ غوث اعظم کے ہاتھ میں دیا؟ تو وہ کہنے لگا قسم خدا کی میں نے مفتی اعظم کے سامنے دیکھا کہ حضور غوث پاک خود بیٹھے ہوئے اور اپنا ہاتھ پکڑ کر کہہ رہے ہیں یہ میرا ہاتھ ہے, یہ ہے اللہ والے, یہ ہے اللہ کے محبوب بندے, یہ ہے اللہ کے مقبول بندے. ارے جب کوئی بندہ مچلتا ہے اور دیکھنا چاہتا ہے, خود تو دیکھتے ہیں, جو دیکھنے والا نہیں اسے بھی دکھا دیتے ہیں. سبحان اللہ, اسے بھی دکھا دیتے ہیں. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ, یہ کرامت ہے, یہ نوازش ہے خاندان اعلیٰ حضرت پر. ایک بات اور سنا دوں, اس کے بعد صلاۃ و سلام سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. آپ کے ہاں استفتاء بہت آتے تھے, یہ تو سب کو معلوم ہے, اور فتاوی رضویہ شریف اس کی گواہ ہے. ہزاروں کے ہزار استفتاء, اس پہ ڈیوٹی دینے والے حضور صدر الشریعہ, سبحان اللہ, زور سے سبحان اللہ, حضور صدر الافاضل, ماشاءاللہ, سبحان اللہ, حضور صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ, جو ماہر فلکیات ہے, یعنی آسمان پر فلکیات پر اعلیٰ حضرت کے بعد جتنے ماہر اعلیٰ حضرت کے شاگرد علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گزرے ہیں, ہندوستان تو کیا پوری دنیا میں بھی ان جیسا کوئی علم فلکیات کا ماہر نہیں. وہ اعلیٰ حضرت, وہ ہوتا نہیں ہے وہ تعویذ ہوتا ہے, جو تعویذ جو لکھا جاتا ہے نا مربع کر کے, چار چار لائن بناتے ہیں, ایسے کر کے لکھتے ہیں. یہ آسان کام نہیں ہے تعویذ کا لکھنا بھی, یہ بھی ایک آرٹ ہے, بلکہ یہ کہیں ایک نقل, ایک برکت ہے یہ تعویذ لکھنا ہو. تو اگر کوئی بندہ اس خانے کو, جو خانے بنے ہوتے ہیں ان خانوں کو, یعنی 16 خانے ہوتے ہیں اس میں, تو ان 16 خانوں کو اگر کوئی بندہ 16 طریقے سے لکھ لے تو سمجھو بہت بڑا ماہر ہے. وہ 16 طریقے سے بھر دے, بہت بڑا ماہر. اب جہاں سے پہلے ایک شروع سے کیا, پھر 2, پھر 3, اس طرح سے لے کر کے آگے 16 طریقے سے بھر دے تو سمجھو بہت بڑا قابل آدمی ہے, بہت بڑا قابل آدمی ہے. اور اس وقت دنیا کے اندر اگر گنا جائے, ڈھونڈا جائے, تو میں سمجھتا ہوں شاید 2-4 لوگ ملیں, شاید 2-4 لوگ ملیں 16 طریقے سے بھرنے والے. وہ آسان کام نہیں ہے, علم تکثیر جس کو کہتے ہیں, اللہ الصمد. تو ایک بابا صاحب تھے, وہ 16 طریقے سے علم تکثیر یعنی وہ تعبیر بھرتے تھے. بڑا گھمنڈ, بڑی بھیڑ لگی رہتی تھی ان کے یہاں, بڑی بھیڑ, بڑا ازدحام. کوئی پوچھے کیا ہے علم تکثیر میں, کیا آپ کی شان ہے؟ بولے میں 16 طریقے سے علم تکثیر ہوں. اچھا. ایک دن علامہ ظفر الدین بہاری ان کے یہاں پہنچ گئے. سبحان اللہ, علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد سے ملاقات, اعلیٰ حضرت کے شاگرد سے ملاقات ہو گئی. سبحان اللہ. تو بڑی ملاقات ہوئی, بات چیت بڑھتے بڑھتے جب تعارف ہوا تو کسی نے تعارف کرایا, یہ وہ بابا ہیں جو 16 طریقے سے علم تکثیر میں یہ بھرتے ہیں. ارے واہ کیا بات ہے, بڑا کمال ہے ماشاءاللہ. تو بابا نے پوچھا کہ حضرت آپ تو ہماری تعریف کر رہے ہیں, لگتا ہے کہ آپ کو بھی اس سے آپ کو دلچسپی ہے, کچھ معلومات ہے. فرمایا ہاں کہ فقیر کو بھی کچھ معلومات ہے. کہا کیا معلومات ہے آپ کو, آپ کتنے طریقے سے بھرتے ہو؟ تو فرماتے ہیں 1152 طریقے. سبحان اللہ, 1152 طریقے سے. اب ان کا جتنا خمار سر پہ چڑھا تھا سب پاؤں پہ آ گیا. یا اللہ میں 16 طریقے سے سوچ رہا تھا دنیا فتح کر لی, یہ تو 1152 طریقے سے یہ علم تکثیر میں خانے بھر رہے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ تو صحیح آپ کا استاذ کون ہے؟ کہا استاد ہمارے مجدد اعظم حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی ہے. تو فرماتے ہیں بتاؤ تو صحیح کہ وہ کتنے طریقے سے بھرتے ہیں؟ تو فرمایا وہ بھرتے ہیں 2000
2300 طریقے سے، 2300 طریقے سے۔ اللہ الصمد، یہ علم ہے۔ یہ 2 کتابیں اردو کی پڑھ لی اور اعلیٰ حضرت بننے چلے۔ ذرا سوچو یار، بڑے بڑوں کی ٹوپیاں گر جاتی ہیں وہاں پر، بڑوں کی ٹوپیاں گر جاتی ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کا مقام۔ اہل علم سے پوچھو کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے، علم والوں سے پوچھو کہ اعلیٰ حضرت کیا ہے۔ میں اسی لیے ان اپنے مفتیان اعظام کے جملے دہراتا ہوں جن سے میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس دور کے اندر اگر اعلیٰ حضرت نے جو کتابوں کے نام تحریر کیے، ہیڈنگ دی ہے کتابوں کی، وہ کتاب بھی اگر کوئی صحیح طریقے میں پڑھ دے وہ بہترین دنیا کا مولوی ہے۔ کتاب پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، وہ ہیڈنگ خالی پڑھ دے۔ جیسے ٹائٹل اس کا کتاب کا ٹائٹل کیا ہے وہ پڑھ کے دکھا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جیسے فوز المبین در رد حرکت زمین، اللہ اکبر، سبحان اللہ، العطاء النبیہ فی فتاوی الرضویہ۔ آسان تھوڑی ہے کتابیں کو پڑھنا۔ اور اعلیٰ حضرت کی ہیڈنگ کا معاملہ بھی ایسا تھا کہ وہ ہیڈنگ میں ایسا لفظ لاتے تھے کہ کب لکھی گئی ہے، کس سن میں لکھی گئی، وہ بھی اس سے ظاہر ہو جاتا تھا، وہ بھی اس سے پتہ چل جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یوں تو بہت لکھا گیا ہے علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، تنہا رضا کا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں صدر الشریعہ ہے۔ سبحان اللہ، کون صدر الشریعہ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جن کا انتقال ہوا تو قبر سے خوشبو پھوٹی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سارے وہابی آئے، ارے مولانا مرنے کے بعد بھی کرامت دکھا رہے، مرنے کے بعد بھی وہی کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، سبحان اللہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو۔ مجھے بہت پیاری بات یاد آئی، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی نظر کر دوں تاکہ بہتر ہو جائے۔ دیکھیں کنیکشن بہت بڑی چیز ہے نا، کانٹیکٹ بہت بڑی چیز ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے انڈیا کا سفر کیا، آپ نے انڈیا کا سفر کیا، وہاں آپ دیکھیں کہ وہاں ایک انجن لگا ہوا ہے اور اس انجن کے پیچھے فرسٹ کلاس کے ڈبے لگے ہوئے ہیں، ہے نا، فرسٹ کلاس ڈبہ لگا ہوا ہے، پھر اے سی کا ڈبہ لگا ہوا ہے، پھر اس کے بعد جنرل بوگیاں لگی ہوئی ہیں۔ اب انجن یہ نہیں دیکھتا کہ آپ فرسٹ کلاس میں بیٹھے ہو کہ تھرڈ کلاس میں بیٹھے ہو کہ آپ جنرل بوگی میں بیٹھے ہو۔ جس رفتار کے ساتھ فرسٹ کلاس کا ڈبہ لے جائے گا اسی رفتار کے ساتھ سیکنڈ کلاس بھی جائے گا، اسی رفتار کے ساتھ تھرڈ کلاس بھی جائے گا، اور اسی رفتار کے ساتھ جنرل بوگی بھی جائے گی۔ میں کہتا ہوں فرسٹ کلاس کسی کو مان لو، سیکنڈ کلاس کسی کو مان لو، تھرڈ کلاس کسی کو مان لو، مگر جنرل بوگی میں ہم سب سوار ہیں، جنرل بوگی میں ہم سب سوار ہیں، اور اس جنرل بوگی کے رہنما حضور تاج الشریعہ ہے، حضور تاج الشریعہ ہے اس کے رہنما اللہ الصمد۔ جب وہ انجن لے کر کے جائے گا ہم کو جنت کی طرف، تو جیسے فرسٹ کلاس والے پہنچیں گے، سیکنڈ کلاس والے پہنچیں گے، تھرڈ کلاس والے پہنچیں گے، وہیں پر ہم جنرل بوگی والے بھی پہنچ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا آپ کو معلوم ہے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شیعوں کا بہت دور تھا۔ آج بھی یہ پریکٹیکل ہے میرا، آج بھی جب میں پہلی مرتبہ گیا تو میں نے اپنے فارم پر لکھ دیا باب الشیخ۔ باب الشیخ کا مطلب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ، باب الشیخ کا مطلب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ۔ اس میں ہمارے حنیف بھائی وغیرہ یہ سب لوگ تھے، حنیف فوجی وغیرہ کافی لوگ تھے، قریب 20-25 لوگوں کا گروپ تھا۔ مگر جیسے میرے فارم پر باب الشیخ لکھا تو مجھ کو بولتا ہے ٹیررسٹ لگتا ہے، اس کو نہیں جانے دیں گے، نہیں جانے دیا۔ اور جس نے زیارت لکھی سب کو اجازت دے دی، سب کو اجازت دے دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغداد کی سرزمین پر اس وقت اہل سنت والجماعت کا دفاع کیا اور اس کے پرچم کو بلند فرمایا جب چاروں طرف شیعت اور رافضیت غالب تھی۔ آج تک وہ حضور غوث پاک سے دشمنی رکھتے، کسی شیعہ کے سامنے غوث پاک کا نام لو اس کے چہرے کا جغرافیہ بدل جائے گا،
چہرے کا جغرافیہ بدل جائے گا. ہے ہمارا حال کیا ہو رہا ہے بھائی؟ معاف کیجیے گا، ہمارا حال کیا؟ غوث پاک کے ماننے والے اور شیعوں سے نسبتیں، شیعوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، شیعوں کے ساتھ کھانا پینا. ارے قسم خدا کی جہاں تو تم اپنی چلا سکتے ہو، مگر قبر کے اندر جب پہنچو گے وہاں تمہیں اس کا جواب دینا ہوگا، دینا پڑے گا. وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے مناظرے کرنے کے لیے لوگ آئے، بڑے بڑے شیعہ مناظرے کے لیے آ رہے، بڑے بڑے آئے، سب کو ہیج کر دیا. کوئی آیا گفتگو مسائل پوچھا، اس کو ہیج کر دیا. کوئی آیا اس کو جو ہے اس پر فتح پالی. مگر ایک بہت بڑا مناظر تھا شیعوں کا، اس نے اعلان کر دیا اے عبد القادر کل ہمارا مناظرہ تمہارے ساتھ ہوگا. آپ کہتے ہو کہ اہل سنت والجماعت میں صرف اعلی حضرت والے ہی سب کرتے ہیں؟ یہ سوچو تو صحیح، تاریخیں پڑھو تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسی قربانی دی. ارے اہل سنت کا نام لینا ایسا تھا اس وقت کہ سر عام چوراہے پر پھانسی لگا دی جاتی. اتنا غلبہ تھا شیعوں کا، رافضیوں کا. مگر جس پر اللہ کا دستے قدرت ہو اسے کوئی مٹا نہیں سکتا. غوث پاک نے سب کچھ گوارا کر دیا مگر مسلک اہل سنت کے پرچم کو بلند. سبحان اللہ، وہ سرکار غوث پاک، سبحان اللہ، اللہ الصمد. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناظرہ کا چیلنج کر دیا، چیلنج کر دیا مناظرے کا. اب جب اسٹیج لگایا گیا تو ادھر سرکار غوث پاک اور آپ کے ماننے والے، اور ادھر اسٹیج پر وہ جو شیعہ مناظرے کے لیے آیا تھا وہ دیکھا کہ اسٹیج پہ چڑھ ہی نہیں رہا ہے، چڑھ ہی نہیں رہا ہے. تو آپ نے پوچھا کیا بات ہے، کیا مناظرہ نہیں کرنا ہے؟ ساری مخلوق خدا جمع ہو گئی، مناظرہ نہیں کرو گے؟ کہا مناظرہ تو ہو چکا ہے حضور، رات کو مناظرہ ہو چکا ہے. کہا کیا مناظرہ ہوا؟ کہا میں رات میں جب سویا تو میں نے دیکھا کہ میدان محشر قائم ہے اور جنتی جنت میں جا رہے ہیں. میں نے دیکھا کہ مولا علی جسے ٹکٹ دے رہے ہیں وہی جنت میں جا رہا ہے. مولا علی جسے ٹکٹ دے رہے ہیں وہی جنت میں جا رہا ہے. اللہ الصمد. تو کہنے لگا کہ مولا علی اسی کو جنت کا ٹکٹ دے رہے تھے جس کے دل میں ابو بکر کی محبت موجود تھی، جس کے دل میں ابو بکر کی محبت تھی. اب ایک بات مجھے اور یاد آ گئی، یہ مولا علی ٹکٹ دیں گے، کبھی آپ نے سوچا مولا علی جنت کا ٹکٹ دیں گے؟ ابو بکر کے بارے میں یہ نہیں فرمایا گیا، فاروق اعظم کے بارے میں نہیں فرمایا گیا، عثمان غنی کے بارے میں نہیں فرمایا گیا، بلکہ مولا علی کے بارے میں فرمایا کہ علی جس کو جنت کا ٹکٹ دیں گے وہی جنت میں جائے گا. دنیا میں جتنے بھی سلسلے ہیں سارے سلسلے مولا علی سے ملتے ہیں. سبحان اللہ، سمجھ میں آئے تو زور سے کہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جتنے بھی سلسلے ہیں سارے سلسلے مولا علی سے ملتے ہیں. اور یہ جنت کا ٹکٹ ہے کیا؟ یہ وہی شجرے ہیں جو آپ کو اور ہمیں اپنے اپنے پیرانے حساب سے ملتے ہیں. یہ سب مولا علی کے پاس ہوں گے. قیامت میں جب ان کے پاس کوئی جائے گا، تو قادری ہے لے یہ غوث پاک کا شجرا، تو چشتی ہے لے یہ معین الدین کا شجرا، تو ہم جو ہے فلاں ہے لے یہ فلاں کا شجرا، لے یہ فلاں کا شجرا. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی شجرہ مبارکہ دیں گے اور اسے جنت میں سبحان اللہ، سبحان اسے اللہ. جنت میں پہنچا دیں گے. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، دنیا چند دن کی ہے، چند دن یاد رکھیں. بڑے بڑے آئے چلے گئے، ایمان بہت بڑی چیز ہے. ہم اس روش پر چلیں جو روش غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو طریقہ میں غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیا. میں ایک بات ذکر کر رہا تھا کہ حضرت علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں اور صدر الشریعہ ہیں، اور دوسرے کون ہیں؟ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اب یہی تینوں اعلیٰ حضرت کے یہاں فتوے لکھنے پر معمور تھے، کام بہت تھا. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اچانک رات میں فرمایا کہ آج تم لوگ چلے جاؤ، کل کام کیا جائے گا. تو سارے تینوں پریشان کہ یار اتنا سارا کام نپٹانا ہے، آسان کام نہیں ہے، کیا بات ہے؟ اعلیٰ حضرت نے سب کو کیوں کہہ دیا کہ چلے جاؤ کل نپٹا دیں گے، کل سب کے جواب دے دیے جائیں گے. تو وہ لوگ چلے گئے. ایک دن ہو گیا، پھر دوسرے دن آئے، پھر دوسرے دن فرمایا کہ آج پھر آپ لوگ جاؤ کل اس کو دیکھیں گے. تیسرے دن جب اعلیٰ حضرت نے پھر فرمایا تو اب ان تینوں کے دل میں کچھ
باتیں آئیں، کچھ باتیں آئیں. کیا وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت اسلام کہ کہیں سے بھی کوئی سوال ہے فوراً جواب لکھواتے تھے، مگر یہ 3 دن تاخیر کی وجہ کیا ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کچھ بھی ہو جائے آج ہم دروازے پر کھڑے ہو کر کے دیکھیں گے کہ منظر ہے کیا. کون سی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے اعلیٰ حضرت 2 دن سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جاؤ جاؤ جاؤ. فرماتے ہیں مولانا نعیم الدین مراد آبادی اگرچہ یہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے شرعی اعتبار سے کہ دروازے کے اوٹ سے تاک جھانک کیا جائے، یہ درست نہیں ہے، مگر کیا کریں اب ہمیں دیکھنا بھی تو ہے کہ کیا ہے، جو بھی ہوگا ہم اپنے اوپر لے لیں گے. صدر الشریعہ بھی خاموش، علامہ ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ بھی خاموش. تینوں نے دیکھا، آرد نے فرمایا جاؤ، تو آپ نے دروازہ بند کر دیا. جب دروازہ بند کیا لائٹ بند کر دی. لائٹ بند کر دی تو تینوں دروازے کی اوٹ پہ ذرا سا ایسے دھکا دیا تو تھوڑا سا کھل گیا دروازہ. اب کھلا تو لائٹ تو اعلیٰ حضرت ان کے سامنے بند کر دی. دیکھا کہ پورا روم جگمگا رہا ہے. سبحان اللہ، ذرا زور سے سبحان اللہ. پورا روم جگمگا رہا ہے، اور ایک شخص ہے جو چارپائی پر اعلیٰ حضرت کی تشریف فرما ہے، آرام کر رہے ہیں، اور اعلیٰ حضرت ان کے پائے مبارک کو بوسہ دے رہے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں. سبحان اللہ. پائے مبارک کو بوسہ دے رہے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں. اللہ الصمد فرماتے یہ منظر دیکھ کر ہم سب تینوں پریشان کہ کچھ نہ کچھ بات تو ضرور ہے. کہہ رہے رات بھر کھڑے رہے، رات بھر کھڑے رہے. صبح صادق کا وقت ہوا، جیسے ہی اعلیٰ حضرت کی نماز کا وقت ہوا فوراً وہ لائٹ جو تھی وہ چلی گئی، وہ روشنی ختم ہو گئی. اعلیٰ حضرت اٹھے اور گھر کی لائٹ کو روشن کیا. روشن کرنے کے بعد جیسے ہی دروازہ کھولا ہم تینوں وہی موجود، ہم تینوں وہی موجود. اب جلال اعلیٰ حضرت سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے تم ایسا کر سکتے ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا حضور اب تو چاہے کچھ بھی کہیں، آپ مارے یا مرغا بنائے یا جو سمجھ میں آئے صدا دے، مگر جو منظر ہم نے دیکھا ہے وہ آپ بتائیں یا ہم پبلک کو بتا دیں. آپ بتائیں یا ہم پبلک کو بتائیں. اللہ الصمد فرماتے ہیں چلو میں نے تم لوگوں کو معاف کر دیا، مگر جو میں نے رات میں تم لوگوں نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب ظفر الدین بہاری جب تم مسئلے میں پھنستے ہو تم میرے پاس آتے ہو. اے صدر الشریعہ جب تم مسئلے میں پھنستے ہو تم مجھ سے پوچھتے ہو. اے صدر الافاضل جب تم مسئلے میں پھنستے ہو مجھ سے پوچھتے ہو، اور جب میں پھنستا ہوں تو غوث اعظم سبحان اللہ. اللہ اکبر. حمایت کا حکم تیرا، ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں، کتا تیرا بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی. اے وہ کیسا ہی سہی سبحان اللہ. تو نہیں سیدی ہر دہر ہے مولا تیرا. سبحان اللہ.